جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی سے آواز آ رہی ہے؟ ہلو شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی بہت کم آ رہی ہے شیخ جی تھوڑی سی کٹ گئی ہے تھوڑی سی کٹ جی جی کٹ بھی کم بھی آ رہی ہے جی نیٹ ورک کا شاید پرابلم ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ ماشاء اللہ اب آواز آ گئی. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب پہاڑوں کو اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا
اور جب جانیں ایک دوسرے سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو ہر نفس جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب سانس لینے لگے، یقیناً وہ بزرگ رسول کا قول ہے، طاقتور ہے، عرش والے کے پاس مرتبہ والا ہے، امانت دار، اس کی اطاعت گزار ہے، وہاں اطاعت گزار ہے، امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے اسے آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا ہے، اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، اور نہیں ہے وہ مردود شیطان کا قول، بس تم کہاں جا رہے ہو، نہیں ہے وہ مگر سارے جہاں کے لیے نصیحت، خاص طور سے اس کے لیے جو تم میں سے سیدھے راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہے جو سارے جہانوں کرم ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ صورت جس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس صورت کا نام سورہ التکویر ہے، جو اس کی پہلی آیت اذا الشمس کوورت سے ماخوذ ہے۔ یہ صورت اور اس کے بعد جو دو صورتیں ہیں، سورہ انفطار ہے، سورہ انشقاق ہے، ان صورتوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے جیسا کہ انسان اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس صورت کا جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، اس صورت کے تین اہم موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے قیامت، یعنی قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، اور دوسرا جو موضوع ہے وہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اس کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور تیسرا جو موضوع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ یہ وہ تین بنیادی مضامین ہیں جو اس صورت کے محور اور مرکزی مضامین ہیں۔ اس صورت میں ان تین باتوں کو مختلف اندازوں سے ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ یہی وہ تین ہیں، ان تینوں کے ساتھ اگر توحید کو ملایا جائے، یہ وہ چار باتیں ہیں جو ہر انسان کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، تو لہذا ان بنیادی باتوں کو اس صورت میں ثابت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے اس بات میں 12 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان 12 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے، یا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، جیسا کہ امامہ سر کو لپیٹ لیتا ہے، اس طریقے سے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے، تو سورج کو لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا کسی چیز سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نور ہو جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائے، بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ جب کہ جھڑ جائے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی جب سورج اور ستارے یہ سب کے سب بے نور ہو جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز چاند کو اور سورج کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان مشرکوں کی حسرت میں پچھتاوا میں اور اضافہ کیا جائے جو ان کی عبادت کرتے تھے۔
اس کے بعد اللہ عز و جل نے تیسری چیز کا ذکر کیا کہ جب پہاڑوں کو چلایا جائے، یہ پہاڑ جو زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں، جب ان کو پہاڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا اور دھنکی ہوئی روئی کے مانند ہو کر فضاؤں میں چلنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، اور جب گابن اونٹ چھوڑ دیے جائیں، یہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے پاس 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں نفیس مال ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایسے وقت میں انسان اپنے قیمتی مال کے جانب بھی توجہ نہیں دے گا اور اپنی قیمتی مال سے بے پرواہ ہو جائے گا، جس کے لیے وہ زندگی میں تگ و دو کرتا ہے اور جس کے لیے وہ اپنے زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی وہ اپنے ان نفیس مالوں کے جانب بھی توجہ نہیں دے گا۔ اور جب درندے اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی جب قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، درندے بھی اپنی چھپی ہوئی مسکنوں سے، جگہوں سے نکل کر انسانوں کے پاس جمع ہو جائیں گے اور پھر وہ بھی جو ہے مر جائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہا گیا، اور جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی سمندر کے پانی جو ہے، سمندروں کو پانی سے خالی کر دیا جائے گا اور پھر اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ وہ 6 باتیں ہیں جن کا تعلق جو ہے قیامت سے پہلے ہے، پہلے سور کے بعد ہے۔ ان 6 باتوں کے بعد مزید 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، نفوس کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی جسم اور انسانی روح کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو روح کو جسم سے ملا دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے روز ملا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے لوگ نیک لوگ ایک گروہ میں اور برے لوگ گنہگار لوگ دوسرے گروہ میں میدان محشر میں آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، زندہ گاری ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے عوض اسے قتل کیا گیا تھا، یعنی پوچھنا چاہیے اس سے جس نے زندہ درگور کیا ہے، لیکن بجائے کہ اس سے پوچھا جائے اس لڑکی سے پوچھا جائے گا آخر تجھے کس گناہ کی وجہ سے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو کہ عرب کے بعض قبائل اپنے یہاں لڑکیوں کے پیدائش کو عار سمجھتے تھے، جب ان کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے قبر کھود کر زندہ دفنایا کرتے تھے، تو اس کی جانب اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں اس گناہ کی بھیانکی اور اس جرم کی بھیانکی کی جانب اشارہ ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، انسان جب دنیا میں مرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں، تو پھر قیامت کے روز ان نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا تاکہ لوگ میدان محشر میں ہی جنت و جہنم کو دیکھ لیں۔ تو جب یہ 12 واقعات یا 12 حوادث ہو جائے، علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گی جو اس نے حاضر کیا ہے، یعنی ہر نفس کو اپنے کرتوت کا علم ہو جائے گا۔ یہ جو 12 حوادث ہیں ان میں سے 6 کا تعلق جو ہے پہلی سور پھونکنے کے بعد ہے، اور جو دوسرے 6 ہیں ان کا تعلق جو ہے قیامت کے دن سے ہے۔ گویا اللہ عز و جل نے ان 12 چیزوں کا ذکر کر کے یا 12 حوادث کا ذکر کر کے بتلایا ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور قیامت واقع ہو کر رہے گی، کیونکہ قیامت پر ایمان یہ وہ ایمان ہے کہ اس کے بغیر کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں جا بجا ارے آواز بہت سلو آ رہا ہے۔
आवाज स्लो आ रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी अच्छा है। अच्छा, इसीलिए जो है कुरान मजीद में जाबजा जो है क़यामत का जिक्र किया गया है, क्योंकि क़यामत पर ईमान लाए बगैर किसी भी माशरे की इस्लाह नामुमकिन है। जब क़यामत का तज़किरा खत्म हुआ तो इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अब जो है कुरान मजीद का तज़किरा किया है और उसकी हक्कानियत को बताया है। कुरान मजीद का तज़किरा करते हुए और उसकी हक्कानियत को बताते हुए अल्लाह ताला ने सितारों की कसम खाई है, रात की और सुबह की कसम खाई है। तो सितारों की कसम खाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले, चलने वाले, छुप जाने वाले सितारों की, क्योंकि सितारे क्या है, अपने मदार में चलते रहते हैं, पीछे हट जाते हैं और कभी दिन में जो छुप जाते हैं। तो ये सितारों की खासियत है कि पीछे हट जाने वाले, चलने वाले और छुप जाने वाले सितारों की, और रात की जब वो चली जाए, जाने लगे, और सुबह की जब वो सांस लेने लगे, यानी सुबह की जब वो दाखिल होने लगे। तो गोया रात, सुबह और सितारों की कसम खाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक के कुरान अलबत्ता बुजुर्ग रसूल का कलाम है। बुजुर्ग रसूल कौन है? इसकी वजाहत दूसरी आयत में की गई कि कुव्वत वाला, अर्श वाले के पास मर्तबा वाला है। वहां यानी आसमान में आसमान में मुता है, यानी उसकी बात मानी जाती है, अमानतदार है। तो यह इसमें ये बात बताई गई कि कुरान मजीद के बारे में बताया गया कि कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है और बगैर किसी कबो बेश के इस कलाम को जिब्रील अमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है। क्योंकि जिब्रील अमीन ने इस कलाम मजीद को अल्लाह से सुना और अल्लाह से सुनकर इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक पहुंचाया है। तो जिब्रील अमीन के ताल्लुक से कहा कि ये बुजुर्ग हैं, कुव्वत वाले हैं, अर्श वाले के पास इनका अपना एक मुकाम और मर्तबा है, आसमान में इनकी बात मानी जाती है और ये अमानतदार हैं। तो जब ये अमानतदार हैं और जो है ये सरदार हैं और इस तरीके से अर्श वाले के पास इनका अजीम मर्तबा है और कुव्वत वाली और बुजुर्ग है, तो गोया अल्लाह से जो उन्होंने सुना है इसमें किसी कमी और बेसी के बगैर मिन अन उन्होंने इस कलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है। तो इससे कुरान मजीद की अजमत का पता चलता है कि कुरान मजीद ये अल्लाह ताला का कलाम है और ये कलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचा है। तो लिहाजा और बगैर कमी और बेसी के, तो लिहाजा इस कलाम को झुटलाना अजाब का बाइस है। यहाँ एक बात यह है कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, लेकिन इस आयत में इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कौल कहा गया है। एक और जगह इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कहा गया है, जैसा कि सूरह हक्का में है। सवाल यह है कि एक जगह इसे अल्लाह का कलाम कहा गया हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, और एक जगह इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कौल, और एक जगह इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कहा गया। इससे क्या मुराद है? जहाँ कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम कहा गया तो ये अपनी हकीकत पर मबनी है कि ये कुरान मजीद अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कलाम है और अल्लाह ताला की कही हुई बात है। और जहाँ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कौल कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कहा गया, तो ये मिन बाब तबलीग है कि इन्होंने इस बात, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर अल्लाह के रसूल तक पहुंचाया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर लोगों तक पहुंचाया है। तो भैया कभी किसी कलाम की निस्बत किसी और के जानिब की जाती है मिन बाब तबलीग। इसके बाद जब कुरान मजीद की हक्कानियत को
واضح کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے وما صاحبکم بمجنون، اور آپ کے ساتھی پاگل نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے، اور وہ غیب پر بخیل نہیں ہے، اور نہیں ہے وہ مردود شیطان کا کلام۔ یہاں جبرائیل جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کی ربطیاں کستے تھے، اور مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے آپ کو مجنون پاگل کہا، کبھی آپ کو شاعر کہا، کبھی آپ کو ساحر یا جادوگر کہا، کبھی آپ کو کاہن کہا، اور کبھی آپ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے جو کچھ کہا، اللہ عز و جل نے ان باتوں کو ان کی جانب لوٹا دیا اور اس کا جواب دیا۔ جیسا کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور کہا تبا لک یا محمد، اے محمد آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ عز و جل نے اس گالی کو ابو لہب کی جانب لوٹا دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ کفار مکہ آپ کو ابتر کہتے تھے، دم کٹا کہتے تھے، یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے جس سے آپ کی نسل باقی رہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس بات کو دشمن کی جانب لوٹایا اور کہا ان شانیک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ یہ آپ کو پاگل مجنون کہتے تھے۔ اللہ عز و جل نے قلم کی اور قلم سے جو باتیں تحریر کی جاتی ہیں ان کی قسم کھائی اور کہا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل اور مجنون نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کو شاعر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے۔ اللہ عز و جل نے سب کا جواب دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کا کھلے عام اعلان کیجئے اور مشرکوں سے آپ اعراض کر لیجئے، اور ساتھ میں بھی کہا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ گویا اس طریقے سے مشرکین جو کہا کرتے، جو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، ایک منٹ ویٹ کیجیے۔ تو اس طریقے سے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے تھے، اللہ عز و جل نے ان سارے اعتراضات کا جواب دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کے ساتھی پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں یہ باتیں کسی پاگل اور کسی مجنون کی نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھلے آسمان کے کنارے پر دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک تو دوسری وحی کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ گئے تھے
اور واپس اپنی اعتकाफ کی مدت پوری کر کے واپس جا رہے تھے تو پہاڑ کے دامن میں جا رہے تھے. اس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز آپ کے سر کے اوپر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے 600 پر ہے اور پورا کا پورا آسمان چھپا ہوا ہے. تو ایک تو اس موقع پر، اور دوسرا جو ہے معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر موقع پر جو ہے کبھی ایک صحابی جو ہے ذوالقلبی کی شکل میں اور کبھی جو ہے کسی بدو کی شکل میں دیکھا ہے. پہلے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی جو ہے غیب پر بخیل نہیں ہے. مطلب غیب کی جو باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں یہ نبی آپ تک پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے کہ یہ جو قرآن اللہ کے نبی آپ تک پہنچاتے ہیں یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے. جیسا کہ مطلب ہے کہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. کاہن کے پاس شیطان آتے ہیں اور شیطان آ کر کاہنوں تک جو اپنی باتیں پہنچاتے ہیں یہ کسی کاہن کا قول یا کلام نہیں ہے. اب آخر میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ پس تم کہاں جا رہے ہو. یہ تو سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے. قرآن مجید سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. قرآن مجید سارے جہاں کے لیے نصیحت ہے اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے. تو قرآن مجید کتاب ہدایت، ساری کی ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت. لیکن جیسا کہ ہدی للناس، لیکن جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ فرمایا ہدی للمتقین. اس کے بعد آخر میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر ایک کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اس میں اس جانب اشارہ کیا گیا کہ انسان اللہ کا محتاج ہے، اس لیے انسان کو چاہیے ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرے، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور تم نہیں چاہتے مگر ایک کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو لہذا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹے، رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتا رہے. یہاں دیکھیے وما تشاؤون میں مشیت کی نسبت کی گئی انسانوں کی جانب، یشاء اللہ میں مشیت کی نسبت کی گئی اللہ کی جانب. اس کا مطلب یہ ہے انسان کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے پر غالب ہوتا ہے. یعنی انسان کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ انسان کے ارادے پر غالب ہوتا ہے. تقدیر کے مسئلے میں دو فرقے گمراہ ہوئے. ایک فرقہ وہ ہے جس نے کہا انسان کا کوئی ارادہ نہیں، بس اللہ ہی کا ارادہ ہے، تو انسان مجبور محض ہے. اس آیت میں کہا گیا اور تم نہیں چاہتے مگر اللہ چاہے، مطلب تم چاہتے ہو. تو اس فرقے پر رد ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ اس آیت میں کہا گیا کہ انسان کا بھی ارادہ ہے. اور دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کے ارادے کا انسان پر کوئی دخل نہیں ہے. انسان جو مختار کل ہے اس کے اوپر بھی رد کیا گیا الا ان یشاء اللہ. تو تقدیر کے مسئلے میں دو فرقے گمراہ. ایک وہ فرقہ ہے جو انسان کو مجبور محض کہتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں. دوسرا وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے انسان مختار کل ہے، اس کے معاملے میں اللہ کا کوئی ارادہ نہیں. ان دونوں فرقوں پر اس آیت میں رد ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تم نہیں چاہتے، اس میں رد ہے اس فرقے پر جو انسان کو مجبور محض کہتا ہے. یشاء اللہ میں اس فرقے پر رد ہے جو انسان کو مختار کل کہتا ہے.
تو انسان کا اپنا ارادہ ہے. انسان دنیا میں جو بھی نیکی کرتا ہے یا جو بھی برائی کرتا ہے, جو بھی اچھے کام کرتا ہے, جو بھی برے کام کرتا ہے, جو بھی نیکی کے جو بھی گناہ کے کام کرتا ہے, سب اپنے ارادے سے ہی کرتا ہے. لیکن اس کے ارادے پر اللہ کا ارادہ غالب ہے. اگر اس عقیدے کو ہم نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات میں بے بس ہے. نعوذ باللہ. تو گویا اللہ انسان چاہتا ہے, انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے, اور انسان کا جو ارادہ ہے اس ارادے پر اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے. گویا اس صورت کا مختصر یہ کہ اس صورت کے اندر قیامت کو ثابت کیا گیا, اور قرآن مجید کی حقانیت بتائی گئی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا, اور اس کے بعد انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں, اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق طلب کرتے رہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں سے کسی کا کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ لیجیے. اس سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, وہ یہ کلاسز آن لائن ہیں. بعض دفعہ نیٹ ورک ایشو اور دوسرے ایشو ہوتے ہیں, آواز میں بھی پرابلم ہوتی ہے. ایسے وقت میں خصوصی طور پہ ہم کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ ہم آمنے سامنے تو بیٹھے نہیں ہیں کہ مطلب کوئی بھی ایشو ہو تو ہم سالو کر لیں. آن لائن مسئلہ ہے, نیٹ ورک کا پرابلم ہے, دوسری چیزیں. بہرحال اللہ آسانی پیدا فرمائے, اور اس طریقے سے علم سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. شیخ یہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کی توبہ کی صورت کیسی ہوگی؟ جب اس کا کوئی علم نہیں ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے تو معذور ہے. وہ انسان جو ہے توبہ کرتا ہے, انسان توبہ کرتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے احساس ہونے پر وہ توبہ کرتا ہے. اور اس طریقے سے جو عام جو توبہ ہے جس میں انسان استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب میں سارے کے سارے گناہ آ گئے, جس کا آپ کو علم ہے اور جس کا آپ کو علم نہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا علم ہے, اس سے توبہ کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان عمومی طور پر ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے, سے بھی اس کے گناہ کی مغفرت. جزاک اللہ خیر. شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کا اردو ترجمہ اور تفسیر کون سی لینی چاہیے؟ دیکھیے فی الحال جو مختصر طور سے جو ہے کہ یہ جو تفسیر ہے احسن البیان معتمد تفسیر ہے, اس کو آپ اپنے ساتھ میں رکھیں, اس کو پڑھیں آپ. مختصر بھی ہے اور معتمد بھی, تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ایسے ہی جو ہے تیسیر الرحمان ہے, لقمان صاحب کی جو ہے رحمہ اللہ, ان کی تفسیر ہے, اس کو بھی آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں. ویسے ابن کثیر کی بھی جو مختصر آئی ہوئی ہے المصباح المنیر کے نام سے, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن عوام کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگی. احسن البیان اور تیسیر الرحمان سے آپ اپنے مطالعہ. جزاک اللہ خیر. انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کا اختیار نہیں ہے, یہ کیسا پتا, یہ کیسا سمجھانا, کیسے سمجھانا دوسروں کو؟ نہیں سمجھ سوال. انسان گناہ کرتا ہے, اس میں اللہ کا اختیار نہیں ہے, مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ انسان گناہ کرے. اللہ کا اختیار نہیں ہے, اللہ نہیں, دونوں میں فرق ہے. اوکے ہاں, مطلب اختیار نہیں, مطلب اللہ کے حکم سے گناہ کرنا, جو مجبور ہو. لا يرضى لعباده الكفر
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کفر کو نہیں چاہتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندے نافرمانی کریں, کفر کریں, جہنم کو مستحق ٹھہریں. اللہ نہیں چاہتا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو تقدیر کا جو بحث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو قسم کا ہے. ایک وہ ارادہ ہے جسے ارادہ کونی کہتے ہیں, دوسرا وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعی کہتے ہیں. تو ارادہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے. ارادہ کونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اور اس کے ارادے کے تحت ہوتا ہے. تو جو بھی چیز ان کائنات میں ہو رہی ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت, مگر اس مشیت میں کبھی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے اور اس مشیت میں کبھی اللہ کی رضا شامل نہیں. یاد رکھیں, جو بھی ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے, لیکن اس مشیت میں کبھی اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی رضا نہیں. جزاک اللہ خیر. ابو عبداللہ. السلام علیکم شیخ. شیخ یہ شرک اکبر کے معاملات میں جہالت کے عذر کے شرائط کیا ہے شیخ؟ مطلب کیا بیسس پہ ان لوگوں کو بول سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو عذر ہے جہالت کا؟ دیکھیے بعض علماء تو کہہ رہے کہ اس دور میں ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. ذرائع اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ انسان کیا ہے, ذرائع اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ انسان کو اگر دین کی تلاش کرنا پڑے تو وہ معلوم کر سکتا ہے. اس لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے لیے اب کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو اسلام ہی سمجھتا ہے, یعنی اس کو جو دین پہنچایا گیا ہے یا جن علماء سے سابقہ پہنچا ہے وہ اس کو یہ سمجھا, یہ اس حیثیت سے پہنچائے ہیں کہ یہ کیا ہے, اسلامی ہے, اور اس کو وہ اسلام سمجھ کر ہی عمل کرتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ شرک. تو اس چیز کا جب اس کا علم نہیں ہے تو اس سے جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. السلام علیکم شیخ. لیکن السلام علیکم. شیخ جیسا اس میں آیت میں بتائے کہ نام اعمال کھول دیے جائیں گے, تو اس میں اگر جو انسان گناہ کیا یا اس کے بعد توبہ کر لیا تو توبہ کرے کے بعد بھی کہ گناہ بھی اس اعمال میں دکھائے جائیں گے کیا شیخ؟ دیکھیے نام اعمال کھول دیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ درج ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک گناہ کیا وہ بھی درج ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے توبہ کیا تو توبہ بھی درج ہے. یہ توبہ سے کیا ہو, گناہ مٹ گیا, اس کا آپ کو مواخذہ نہیں ہوگا. تو سارے چیزیں ہوں گی, آپ کے گناہ اور آپ کی نیکیاں ہوں گی. تو وہ نیکیاں ہوں گی جن نیکیوں سے آپ کے گناہ معاف ہو گئے. یہ ساری چیزیں اس میں درج ہیں. بہرحال یہ غیبی امور میں ہے, جتنا ہم کو بتایا گیا اتنی اسی پر ایمان رکھنی چاہیے.